باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے کائنات کے ہر ذرے، ہر شجر، ہر پہاڑ، ہر انسان، ہر جاندار، ہر جنات، زمین کے ہر اطراف میں اللہ کی بلائی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتوں کا سوال کرتا ہوں۔ آسودگی، خوشحالی، امن، الفت، پیار، شفقت کا سوال کرتا ہوں۔ میرے اللہ تو ہی مالک ہے، خالق ہے، سب کے لیے خوشحالیاں تیرے پاس ہیں، تجھ سے ان خوشحالیوں کا سوال کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ درس قرآن میں اب جس سورت کا ہمارے پاس سلسلہ آ رہا ہے وہ سورت ہود ہے۔ یہ ایک پیغمبر ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ یہ مکی سورت دور آخری صورتوں میں جس وقت ہجرت ہو رہی تھی اور یہ سورت نازل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورت ہود نے اور یا اس جیسی کچھ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی ایک قول ہے جو نبی علیہ السلام سے روایت ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے ایسا بیان کیا ہے کہ انسان کے کاندھے جھک جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، لہٰذا یہ صورت اپنے طور پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ صورت 123 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے کلمات کی جو تعداد ہے وہ 1600 یعنی 1600 ہے، اور حروف کی تعداد جو ہے وہ 9567 یعنی 67 ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور بڑی اہم صورت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو۔ دیکھیں اب ہر جگہ اللہ اپنی وحدانیت اور توحید کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم مسلسل آ رہے ہیں، آپ کو ایک ہی بیان مل رہا ہے، ایک ہی جواب مل رہا ہے، ایک ہی سوال آپ سے کیا جا رہا ہے اور ایک ہی بات آپ سے منوائی جا رہی ہے۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، تمہاری بازگشت اللہ کی طرف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایک مدت خاص تک تمہیں اپنا فضل عطا کرے گا۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے، ایک آپ کے لیے ایک اس نے مدت مقرر کر دی کہ آپ نے جانا ہے، ایک مدت خاص تک تمہیں اپنا فضل عطا کرے گا۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، سبحان اللہ، اور جس کے متعلق وہ جانتا نہ ہو۔ ایسا کوئی چیز نہیں کہ جس کا رزق بھی اللہ کے ہاں مقرر نہ ہو اور جس کے متعلق اللہ جانتے نہیں ہو کہ اس کا قیام اور نقل و حرکت کا کون سا مقام ہے۔ دیکھو کتنی ہے، یہ سب لوح محفوظ میں سب ہے، یہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ لکھتا ہے وہاں پہ، اس کے پاس ایک معاملہ ہے، وہاں پہ سب کی چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں خلق کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، یہ اس کے لیے خلق کیا گیا اور تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ جب تم موت کے بعد زندگی کی بات کرتے ہو تو منکرین اسے کھلا جادو کہتے ہیں۔ جب نبی سے بات ہو رہی ہے کہ جب تم موت کے بعد ایک نئی زندگی کی بات کرتے ہو کہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، تو جتنے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یار ایسا نہیں ہوتا۔ آج بھی بہت سے لوگوں میں یہ بات اب شروع ہو گئی ہے، اور اگر ہم عذاب کو ایک محدود مدت کے لیے ان سے ٹال دیں تو کہتے ہیں کہ عذاب کے آنے میں کون سی رکاوٹ ہے۔ آگاہ رہو، جس دن عذاب آئے گا تو کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے گی، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو آ پکڑے گی۔ اے انسان، جب ہم انسان کو نعمت دے کر واپس لے لیتے ہیں تو وہ ناشکرا اور نا امید ہو جاتا ہے،
اور شدت ناراحتی کے بعد جب نعمتیں واپس کر دیتے ہیں، جس وقت وہ کافی پریشانی کے بعد دوبارہ نعمتیں دیتی ہیں، تو کہتا ہے مشکلات مجھ پر ختم ہو گئی جو دوبارہ نہیں آئیں گی، اور پھر سے خوشی، غفلت اور فخر میں مست ہو جاتا ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر اور استقامت دکھائی اور عمل صالح انجام دیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بعض نازل شدہ آیات کو بیان کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ جو ہم نے بعض آیتیں نازل کی ان کو جلدی جلدی بیان کرو اور پریشان نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اب اس پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہو رہا اور فرشتہ کیوں نہیں آ رہا؟ تم صرف ڈرانے والے ہو اور اللہ کی طرف سے جو خطرات ہیں ان سے آگاہ کرنے والے ہو۔ ہمیں تمہیں بشیرم و نذیرہ بنا کے بھیجا ہے۔ تم تو بنیادی طور پہ جو آئے ہو تو ان کو کچھ بشارتیں دو گے جو کام اچھے کریں گے، اور صرف ڈراؤ گے، اور جو اللہ کی طرف سے خطرات آنے والے ہیں ان سے آگاہ کرو گے۔ باقی ہر چیز کا آگے حوالہ دار اللہ خود ہے، اللہ خود ذمہ دار ہے۔ ان کے قرآن کی صورتوں کے جھوٹے ہونے کے جواب میں ان سے کہو اس جیسی چھوٹی موٹی ہی 10 صورتیں لے ہو۔ دیکھو اللہ نے بار بار جگہ کہا ہے، میرا دعویٰ کر رہا ہے، کھلم دعویٰ کر رہا ہے، لاؤ نا میری طرف قرآن۔ دیکھو نا اس سے بڑی دیکھو سچی دلیل تو یہ ہوتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے لاؤ نا، اگر ہے تو لے آؤ نا، بات ختم ہو گئی۔ دیکھو کتنا سچ والی بات ہے۔ اگر تم اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے تو مان لو کہ یہ کلام اللہ کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود ہے، اور جو لوگ دنیا اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم یہ سب ان کو اسی جہان میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ مل جائے، دے دیں گے، منع نہیں کرتے، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایسی سوچ نہیں ہے کہ جو مجھے سجدہ نہیں کرے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا، نہیں، اسے بو دے دوں گا، لیکن پھر آخرت کے دن وہ نہ مانگے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کرے؟ ایسے لوگ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو گواہ ان کی شہادت دیں گے، انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ زمین پر اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہیں اور نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں زمین پر ان کا کوئی حامی تھا اور نہ ہے۔ اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور ایمان لانے والے ہی جنت کے مستحق ہیں اور مستحق ہوں گے۔ ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں چھوٹی مثال دیتے ہیں اللہ، لیکن بڑی بات، ایک اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، ایک دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے نوح کو اسی قوم کی طرف بھیجا، اس نے صاف صاف خبردار کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا تم عام انسان کے سوا کچھ نہیں ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، اور تم میں کوئی فضیلت کی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آتی، تم دروغگو ہو، ہمیں تو تم جھوٹے لگتے ہو، نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، نہ تم سردار ہو، نہ تم کسی مدرسے سے پڑھے ہو، نہ تم عالم ہو، نہ تم فاضل ہو، نہ تم مفتی ہو، نہ تمہارے پاس سند ہے، نہ تمہارے استاد ہیں، نہ تمہارے پاس علم ہے، تو تم ہو کیا کہ ہم تمہاری بات مانیں؟ یہ بات وہاں پہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ مدرسے نہیں تھے تو اس زمانے میں یہ باتیں ہوتی تھیں، اور آج بھی یہی باتیں اسی حوالے سے ہو رہی ہیں۔ کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کس سے، تو اسے پوچھو تمہارے پاس کیا دلیل ہے، اچھی بات کو بھی نہیں مانتے۔ نوح نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں، میں اس دعوت کے بدلے میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب کے علم کا دعوے دار ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کسی غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں ان لوگوں کو دھتکارنے سے بھی رہا، میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، جنہوں نے میری بات مانی یا نہ مانی میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اس کی قوم نے کہا ہے نوح بحث و تکرار بہت ہو چکی، اب وعدہ کرنے والا عذاب جو تو ہم پہ نازل کرنے والی باتیں کرتا رہتا ہے وہ بتانا۔ ہاں تو یہ کہتا ہے عذاب آئے گا، وہ بات کا بہت ہو گئی کہ تم کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہاں پر بھی ہوتا ہے جب آدمی کسی سے بات نہ کرے تو بس چھوڑو بحث نہ کرو، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ کہاں سے پڑھا ہے، اس کے پاس کون سے علماء کا سرٹیفکیٹ ہے، فتویٰ ہے، کون سے ممبر پہ بیٹھتا ہے، کون سے محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے۔ یہاں تو ہماری گدی صرف ممبر ہے اور محراب ہے، بس جو ممبر پہ بیٹھ گیا وہ عالم ہو گیا، مقرر ہو گیا، واعظ ہو گیا، مبلغ ہو گیا، مفتی ہو گیا، جو محراب میں کھڑا ہو گیا وہ امام ہو گیا، پیش امام ہو گیا، بس اب تو یہی چکر ہے۔ ایک آدمی سچ کہہ رہا ہے، سنو نا، یہ دیکھو کبھی کسی، میری ایک بات یاد رکھو میرے بچوں،
میرے صاحبزادوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے دل کے قریب، مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے، میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں سے لالچ نہیں ہے، نہ مجھے طمع ہے، نہ مجھے آپ لوگوں سے کسی قسم کی کوئی تعریفی کلمات چاہیے، نہیں چاہیے، نہ میں مانگتا ہوں۔ میں تو صرف آپ لوگوں سے پیار کرتا ہوں اور یہی میرا مقصد ہے، کیونکہ میں فقیر من اللہ ہوں، میں اللہ کا فقیر ہوں۔ مجھے صرف آپ لوگوں سے پیار ہے۔ آپ کا دکھ میرا دکھ، آپ کی راحت میری راحت۔ آپ مسکرائیں گے میں خوش ہوتا جاؤں گا، آپ اچھے ہوتے جائیں گے مجھے اور اچھا لگے گا، کیونکہ میں تو صرف آپ لوگوں کو چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، بات جو کر رہا ہے اس کو نہ دیکھو، بات جس کی جا رہی ہے اس کو دیکھو۔ جو بات کر رہا ہے اس کو نہ دیکھو، جس کی بات کی جا رہی ہے اس کو دیکھو کہ وہ کس ہستی کا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ آیا اگر تم بات کرنے والے کو دیکھ کے بات کو جھٹلاؤ گے تو تم نے اس کی توہین نہیں کی، تم نے تو اس کی توہین کی ہے جس کی بات ہو رہی تھی، جس کی بات سنائی جا رہی تھی۔ ہاں، اگر اس کی بات غلط سنائی جا رہی ہے تحقیق کر لو، اگر وہ غلط ہے تعویل نہ نکالو، اس کو تحریف میں نہ ڈالو، اس میں تمثیلات نہ نکالو، اس میں تشبیہات نہ نکالو، بس سیدھی سیدھی بات کر لو، تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہی میری آپ سے درخواست بھی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہماری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، منو مٹی کے نیچے چلے جائیں گے۔ آج زمین پر اگر اکڑ کے چلتے ہیں تو زمین کہتی ہے چل لے چل لے، کل تو میرے اندر آ جائے گی، پھر تیری کیا حیثیت ہوگی، پھر میں تجھے کہوں گی اٹھنا، اٹھ کے زمین میرے اوپر چلنا، کیوں نہیں چلتا، چلنا میرے اوپر، پھر تو ہل بھی نہیں سکے گا، میرے اندر ہوگا۔ پھر تو اسی وقت رب کا حکم ہوگا نا، کہ جس کے لیے وہ قبر جو ہے منور ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی، شاداب ہو جائے گی، سرسبز ہو جائے گی، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، جو گزرے گا اس قبر سے خوشبو آئے گی، پھر تو وہ تو اللہ کا حکم ہوگا، تو وہ تو میت تو نہیں ہل سکتی، تو پھر زمین کہے گی کہاں گئی تیری طاقت۔ تو میں آج بھی بچوں آپ سے یہی درخواست کروں گا، آپ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے بچوں، بات کرنے والے کو کبھی مت دیکھو، جس کی بات کی جا رہی ہے اس کو سنو کہ آیا وہ بات ٹھیک ہے۔ ہاں، تحقیق کا دروازہ آپ کے پاس کھلا ہے، آپ من وہی بات کسی عالم مفتی کے پاس لے جائیں کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی اور کو نہ پکاریں، اس طرح بیان کریں، تو پھر وہ مفتی کہہ دے کہ نہیں، اس میں گنجائش ہے کہ آپ کسی اور کو بھی پکار سکتے ہیں۔ ایسی بات کر رہا ہوں، ایسی جنرلی سمجھانے کے لیے، تو پھر اس کی بات پہ اسے کہیں کہ مولانا صاحب آپ میرے لیے محترم ہیں، اس کا بھی احترام رکھیں، اس کے بھی آگے جھک کے، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر میں کس کو پکاروں گا، اس کے علاوہ پکار سکتا ہوں، پکاروں کیا کہوں، کون سے الفاظ ہیں، کس طرح الفاظ ہیں، یہ کہوں کہ یہ بندہ جائے اللہ کے دربار میں اور جا کے میرے لیے سفارش پیش کرے، میرے مسائل کو حل کرنے کے لیے جائے، تو میں وہاں پہ جاؤں اور جا کے وہاں پہ اللہ سے یہ میری مدد کرے گا، تو یہ تو مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے اور میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے اور کبھی اس نے مجھے نہیں دیکھا، تو چلیں یہ بات تو خیر ہوتی رہے گی، تو میں نے ایسی جنرلی ایک بات آ جاتی ہے، کبھی دل میں آ جاتی ہے۔ تو اے نوح، اب اس کے وہ قوم کے سردار کہہ رہے ہیں، اے نوح بحث و تکرار بہت ہو چکی ہے، اب وعدہ کرنے والا عذاب تو لانا۔ نوح نے کہا اگر اللہ نے ایسا فیصلہ کیا لیا ہے تو وہ تمہارے لیے فرار کا اب نہیں ہوگی اور اب تمہیں فائدہ بھی نہیں ہوگا اور تم اب اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جاؤ گے، مگر تم تو بے نعمت اور گمراہ ہو گئے ہو۔ نوح پر وہی ہوئی کہ بس جو ایمان لانا چاہتے ہیں وہ لا چکے، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا غمگین نہ ہو اور کشتی بناؤ اور اس کے بارے میں شفاعت نہ کرو۔ اب ان کے بارے میں شفاعت بیسیکلی دعا ہوتی ہے، اچھا کہ اب ان کے لیے دعا نہ کرو۔ شفاعت نہیں ہوتی، سفارش نہیں ہوتی کہ ایک آدمی چلا جائے اور جا کے وہاں پہ اللہ کے دربار میں، خود فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، وہ کیسے جائے گا، وہ تو ابھی تو اس کے اٹھنے کے دن ہی نہیں ہے، ابھی تو وہ قبر میں ہے، وہ کہاں سے جا سکتا ہے، اب روئے نہیں جا سکتی دربار الہیہ میں۔ تو وہ شفاعت بیسیکلی بنیادی طور پہ جو ہوتا ہے یہ دعا ہوتا ہے، جس کو اللہ جو کہتے ہیں نا کہ شفاعت کی میں جس کو عزت دوں، تو بنیادی طور پہ اللہ ہر ایک کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ میں یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھا دوں، اللہ نے جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو سفارش کر سکے، تو سفارش کو غلط معنوں میں نہ لو، سفارش کو اس معنوں میں لو کہ اللہ بھی ہر ایک کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اب کس
کی دعا کو درجہ قبولیت کا مقام حاصل ہے؟ اب یہ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اب آپ 3 آدمیوں کے پاس گئے، تینوں نے کہا دعا کریں گے۔ تینوں کی تو دعاؤں میں کیا پتہ ہے اللہ ان تینوں میں سے کس کی دعا کو شفاعت کا وہ درجہ دے گا۔ بنیادی یہ چیز ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کی روح اٹھ کے چلی گئی کسی قبر سے کہیں سے، اور وہ جا کے اور ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ہم اسی اس بات کو لے لیتے ہیں اور لے کے کہتے ہیں کہ نہیں یہاں جو یشفع شفاعت کرنے والا ہے، شفاعت کا بنیادی کہ اذنہ کا مطلب کہ اللہ فرماتا ہے میرے ہاں کس کی دعا جو ہے وہ درجہ قبولیت کا مقام حاصل کرتی ہے میرے ہاں، یہ اصل بنیادی وجہ ہے۔ اور اسی بات کو سمجھیں، دعا میں ہر ایک کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور ہر ایک کی دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی۔ دعائیں تو دنیا کر رہی ہے، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ سوچیں نظر اس مسئلے پر، لہٰذا اس بات کو صحیح نظریے میں دیکھیں نا۔ یہ تو نہیں کہ یہاں سے ایک روح اٹھ کے چلی گئی اور اللہ کے دربار میں پیش ہو گئی، نہ اجازت نہ کچھ۔ چلے بہرحال زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، وہ بات پھر الجھ جاتی ہے۔ میں تھوڑا سمجھاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہن میں کچھ ایسی بات ہو۔ ان کے بارے میں شفاعت نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا، مطلب دعا نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا، وہ تو غرق ہو کر ہی رہیں گے۔ وہ کشتی بناتا رہا اور قوم کے بڑے اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس نے کہا جتنا مذاق اڑا سکتے ہو اڑا لو، ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے۔ پھر ہمارا فرمان آ پہنچا۔ اب اللہ فرما رہا ہے تنور جوش مارنے لگا، ہم نے نوح سے کہا ہر جانور کا نر اور مادہ کشتی میں اٹھا لو، اسی طرح اپنے مومنین کو بھی لے لو جو ایمان لا چکے ہیں، اللہ کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اس کے چلتے اور ٹھہرتے وقت اپنے بخشنے والے رب کو یاد بھی کرتے رہنا، ذکر نہ بھولنا، ذکر نہ بھولنا، فکر نہ بھولنا اپنے رب کو۔ نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا میں پہاڑ کا سہارا لے لوں گا تاکہ پانی سے محفوظ رہوں۔ نوح نے کہا دیکھو اللہ کا فرمان کے سامنے آج کوئی بچانے والا نہیں، بس آج وہی بچ سکتا ہے جس پر وہ رحم کرے۔ اس کے بیٹے نے کہا میں نہیں آتا، میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو سامنے واضح طور پہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر کا بیٹا بھی نافرمان ہے، اگر پیغمبر کی اولاد بھی نافرمان ہے تو اللہ کے ہاں پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر پیغمبر بھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا اور اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ پھر ایک موج ان کے درمیان حائل ہوئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے قرار پایا۔ پھر کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا اور پانی نیچے چلا جا۔ کشتی ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر ٹھہر گئی۔ نوح نے اپنے پروردگار سے کہا کہ پروردگار میرا بیٹا اور خاندان، حکم ہوا کہ اے نوح وہ تیرے اہل نہیں ہیں، لہٰذا مجھ سے وہ سوال نہ کر جس سے تو آگاہ نہیں۔ اب نوح کو بھی تو ایک بشریت کا تقاضا تو تھا نا، اس نے کہا کہ اب میرا وہ بیٹا کدھر گیا، میرا وہ خاندان کدھر گیا؟ تو حکم ہوتا ہے کہ وہ تیرے اہل ہی نہیں ہے۔ دیکھو یہاں سے اللہ نے وہ سلبی اولاد خلفی کو چھوڑو، سلبی اولاد کو بھی نکال دیا۔ یہ بڑے اہم نقطے ہوتے ہیں۔ لہٰذا مجھ سے وہ سوال نہ کر جس سے تو آگاہ نہیں، یہ نصیحت ہے تاکہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ اس نے عرض کی کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس سے میں آگاہ نہیں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے بچتا ہوں۔ نوح سے کہا گیا کہ سلامتی اور برکت کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ موجود تمام امتوں پر ہے اتر آؤ، کچھ امتیں ہیں جنہیں ہم اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اس کے بعد ان پر ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی آئے گا۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک اشارتاً بات ہو رہی تھی۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیب کی خبریں ہیں جو تمہیں نہیں پتا تھی، میں بتا رہا ہوں، جو ہم نے تم پر وحی کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اب دیکھو قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اے میرے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، لہٰذا صبر و استقامت سے کام لو کیونکہ عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہم نے قوم عاد پر ہود کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی پرستش کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اے میری قوم میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میری اجرت میرے پیدا کرنے والے رب کے ذمہ ہے، اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو
پھر اس کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ آسمان سے بارش برسائے اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ ہوگا۔ حق سے منہ نہ پھیرو اور گناہوں سے بچو۔ اس کی قوم نے کہا ہے ہود تو ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں لایا، ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارے معبودوں کے نازل کردہ عذاب کا شکار ہو کر اپنی عقل کھو بیٹھا ہے۔